اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جائیے فرعون کے پاس اور آپ کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی ہارون کو بھی لے کر جائیے، اور یاد رکھنا ایک بات کو، جاتے وقت اور جانے کے بعد بھی میرے ذکر کو ہرگز نہ بھولنا، میرے ذکر کو ہرگز نہ بھولنا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، دشمن کا جو ڈر ہوتا ہے اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایک عجیب طرح سے اس کے اندر ہمت آتی ہے، ایک عجیب طرح سے اس کے اندر حوصلہ آتا ہے۔ قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے دلوں کا سکون ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہوتا ہے۔ آپ جو ہے کتنا بھی مال کما لیں، آپ کتنی بھی دنیا میں شہرت حاصل کر لیں، آپ جو ہے طرح طرح کے جتنے بھی کام کر لیں، اس سے اصل سکون حاصل ہونے والا نہیں۔ آپ اگر اصل سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں، یاد رکھیے اللہ کے ذکر میں ہے۔ اگر اللہ کو یاد کریں گے، یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چین و سکون کی زندگی نصیب کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے معاذ، آپ جو ہے ہر نماز کے بعد اس ذکر کو کرنا ہرگز نہ بھولنا۔ کہا اے اللہ پروردگار تو میری مدد فرما، ربی انی علی ذکرکا، تیرے زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے کے سلسلے میں، وشکرکا، اور تیرا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کرنے کے سلسلے میں، وحسن عبادتکا، اور تیری اچھے سے اچھی عبادت کرنے کے سلسلے میں۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ وقال عز وجل في موضع آخر يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب، ادخلوها بسلام، ذلك يوم الخلود، لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد۔ وقال عز وجل يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيان۔ حاضرین جمعہ، ہر قسم کی تعریف و توصیف، بڑائی، کبریائی، بزرگی، وحدت، برتری اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق، اسی کے لیے زیبا، اسی کے لیے وقف و قربان ہے جو میرا اور آپ کا خالق ہے، رازق ہے، مالک ہے۔ اس کی تعریف جتنی بھی کی جائے کم ہے۔ دنیا کے سارے سمندروں کے پانی کو کسی قلم کا شے بنا لیا جائے
اور رب العالمین کی تعریف لکھتے جائیں سارے سمندر خشک ہو جائیں گے، لیکن رب العالمین کی تعریف ختم نہیں ہو سکتی۔ کہا رب العالمین نے قُل لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِذَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَذَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ ہماری تمام نمازیں، ہماری قربانیاں، ہمارا جینا ہو کہ ہمارا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ رب العالمین نے کہا قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ العالمین۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میری نماز، میری قربانی، میرا جینا ہو کہ میرا مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ صلاۃ و سلام ہو تمام ہی انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام پر، بالخصوص میرے اور آپ کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات گرامی پر، جن کی محنتوں سے، جن کی کدو کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا، اور آج ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اس دین اسلام کو دنیا کے کونے کونے تک عام کیا جائے۔ حاضرین گرامی، خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورۃ الاحزاب کی 2 آیتیں کریمہ پڑھ کر سنائی۔ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ سے زیادہ ذکر کرو۔ ذکر کرنے کے بعد اللہ رب العالمین ایک خاص صیغے کی تلقین کی، کہا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، کہ تم صبح و شام سبحان اللہ کا ورد کرتے رہو۔ حاضرین گرامی، انسان کی یہ فطرت ہے، انسان جس چیز کو چاہتا ہے، انسان جس چیز سے محبت کرتا ہے، اس چیز کا تذکرہ بار بار کرتا ہے۔ کسی کو کاروبار سے محبت ہے تو اس کی زبان پر بار بار کاروبار کا تذکرہ ہوتا ہے، اس کی زبان سے بار بار کاروبار کا تذکرہ ہوتا ہے۔ کسی کو کھیل کود سے محبت ہے تو بار بار اسی کا تذکرہ کرتا رہتا ہے۔ چونکہ اہل ایمان سب سے زیادہ اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے محبت کرتے ہیں۔ اہل ایمان کی زبان پر ہمیشہ اس کی حمد و ثنا، اس کی تسبیح، اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کی وحدانیت، اس کی کبریائی، اس کی برتری ہمیشہ صبح و شام مومن کا یہ مشغلہ بنا رہتا ہے۔ مومن جب صبح کرتا ہے ذکر کے ساتھ کرتا ہے، جب شام کرتا ہے ذکر کے ساتھ کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابتدائی زمانے نبوت کے بعد اقرأ بسم ربک الذی خلق کے وحی نازل ہونے کے بعد اللہ رب العالمین نے سورۃ المزمل اور سورۃ المدثر کی شکل میں 2 سورتوں کو نازل کیا۔ اس میں اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ تلقین کی وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنے رب کا ذکر کیجئے پورا متوجہ ہو کر، پوری طرح سے متوجہ ہو کر۔ یہی معمول تھا، یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو روزمرہ کی زندگی تھی اس سے متعلق آپ کے ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یذکر اللہ علی کل احیان۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ رب العالمین کا ذکر کیا کرتے تھے، ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کیا کرتے تھے۔ اتنا ہی نہیں، ایک صحابی آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ مجھے کوئی ایک جامع نصیحت فرما دیجئے کہ میں جس کو لے کر میرا آخرت کا بیڑا پار ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، کہ تیری زبان، کہ آپ کی زبان ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے تر ہو۔ اتنا ہی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعض صحابہ کو خاص ذکر کی تلقین کیا کرتے تھے۔
चुनांचे मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन से कहा, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन से फरमाया, या मुआज़ इन्नी उहिब्बुक, ऐ मुआज़ बेशक मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, बेशक मैं आपको बहुत ज़्यादा चाहता हूँ। इस मोहब्बत की बिना, इस चाहत की बिना मैं आपको एक नसीहत करता हूँ, एक जामे नसीहत करता हूँ, आप इसको हिर्से जाँ बना लेना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला तदअन्न दुबुरा कुल्ली सलातिन अन तक़ूल रब्बी अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक। ऐ मुआज़, आप जो है हर नमाज के बाद इस ज़िक्र को करना हरगिज़ ना भूलना। कहा, ऐ अल्लाह परवरदिगार तू मेरी मदद फरमा, रब्बी इन्नी अला ज़िक्रिका, तेरे ज़्यादा से ज़्यादा ज़िक्र करने के सिलसिले में, व शुक्रिका, और तेरा ज़्यादा से ज़्यादा शुक्र अदा करने के सिलसिले में, व हुस्न इबादतिका, और तेरी अच्छे से अच्छी इबादत करने के सिलसिले में। हाज़रीन गिरामी, किताब व सुन्नत की रोशनी में अगर कोई इंसान ज़िंदगी गुजारता है, कुरान व सुन्नत के मुताबिक कोई इंसान ज़िंदगी गुजारता है, आप देखेंगे उसके सुबह व शाम ज़िक्र अज़कार में गुजरेंगे, ज़िक्र अज़कार में गुजरेंगे। बंदा जब उठता है तो अल्लाह तबारक व ताला को याद करके उठता है। जब मोमिन उठता है तो अल्लाह तबारक व ताला को याद करके उठता है। जब नमाज के लिए आता है, जब घर से बाहर निकलता है तो अल्लाह तबारक व ताला को याद करता है। जब मस्जिद की तरफ आता है तो सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। नमाज पढ़ता है, अल्लाह तबारक व ताला को याद करता है। नमाज के बाद भी अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता है। इसी तरह से आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक मोमिन की ज़िंदगी को देखेंगे तो यकीनन एक मोमिन लैलो नहार उसके शब रोज़ यही गुजरेंगे कि ज़िक्र अज़कार में अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करता हुआ नज़र आएगा। इसे तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें ज़िक्र से मुतालिक बहुत सारे सेगे, बहुत सारे कलिमात और इनके फ़ज़ाइल बतलाए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, मन क़ाल ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, कोई शख्स ला हौला वला कुव्वा इसका एहतिमाम करता है, ये कोई मामूली ज़िक्र नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, कंज़ुम मिन कुनूज़िल जन्ना, ये जन्नत के ख़ज़ानों में से एक ख़ज़ाना है। अगर कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहता है, अगर कोई बंदा सुबहान अल्लाह कहता है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, तमलउल मीज़ान, तो इससे तराजू भर जाता है। जिस हमारे आमाल एक तराजू में नापे जाते हैं, एक तराजू में तोले जाते हैं। इस कलीमे के ज़रिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर कोई बंदा इसका एहतिमाम करता है तो उसके ज़रिए तराजू भर जाता है। इससे आगे बढ़कर सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही कहता है, तमलआनि मा बैन अस्समाई वल अर्द, ज़मीन और आसमान के दरमियान जितनी मसाफत है उससे भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको सवाब अता करने वाला है। हाज़रीन गिरामी, इतना ही नहीं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये भी कहा, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, कोई शख्स इसका एहतिमाम करता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, गुरिसत लहुल जन्नह, तो जन्नत में उसके लिए एक पौधा लगा दिया जाता है। मामूली से कलिमात हैं, मामूली से कलिमात है, छोटे छोटे कलिमात है, लेकिन फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, फ़ज़ाइल बहुत ज़्यादा हैं, नेकियां बहुत ज़्यादा हैं। मोहतरम हाज़रीन, अहले इल्म ज़िक्र की दो किस्में बयान करते हैं। एक होता है ज़िक्र लिसानी, एक होता है ज़िक्र लिसानी, दूसरा होता है ज़िक्र क़ल्बी। एक होता है ज़िक्र लिसानी, दूसरा होता है ज़िक्र क़ल्बी। ज़िक्र लिसानी किसे कहते हैं? सबसे पहले मैं आपके सामने बतला दूं, ज़िक्र लिसानी कहते हैं, ज़िक्र लिसानी कहते हैं कि हम जो बात करते हैं, यानी अल्लाह तबारक व ताला को याद करते हैं सुबहान अल्लाह के ज़रिए, अल्हम्दुलिल्लाह के ज़रिए, ला इलाहा इल्लल्लाह के ज़रिए, सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही के ज़रिए, इसी तरह कुरान मजीद के ज़रिए, तो इसको कहते हैं ज़िक्र लिसानी, ज़बान का ज़िक्र। एक होता है ज़िक्र क़ल्बी, एक होता है ज़िक्र क़ल्बी, ये होता है दिल का ज़िक्र। ये कैसे? इसका मतलब क्या है? तो कहते हैं कि बंदा
کہ بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کو یاد کر کے رو رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کو یاد کر کے رو رہا ہے، قبر میں کیا عذابات ہونے والے ہیں اس کو تصور کر کے رو رہا ہے، اللہ رب العالمین کے جتنے نشانیاں ہیں سارے نشانیات کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات جو ہیں، اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات کو یاد کر کے رو رہا ہے۔ یاد کرتے ہی اس کے بدن پر رونٹے کھڑے ہو جا رہے ہیں اور اس کے آنکھوں سے بے ساختہ آنسو نکل جا رہے ہیں۔ یہ آنسو جو ہے کوئی معمولی آنسو نہیں ہے، یہ آنسو جو ہے کوئی معمولی آنسو نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ ورجل ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ۔ کل قیامت کے دن کہ لوگ ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، ایک ایک نیکی کو ترسیں گے، اس وقت سایہ ہوگا، کس چیز کا سایہ ہوگا؟ رب العالمین کے عرش کا سایہ ہوگا۔ یہ کن لوگوں کو نصیب ہوگا؟ یہ 7 لوگوں کو نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ بھی ہوگا جو تنہائی میں بیٹھ کر، بند کمرے میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کر رہا ہے، اس کا دل خوف سے معمور ہے، اس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہے اور اس کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت ہے۔ یہ ساری چیزوں کو یاد کر کے اللہ رب العالمین کو رو رہا ہے، اللہ رب العالمین سے ڈر کر رو رہا ہے، تو کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین اسے کل عرش کا سایہ نصیب کرنے والا ہے۔ اتنی بڑی فضیلت آئی ہے۔ محترم حاضرین، عملی زندگی میں اگر ہم دیکھیں، عملی زندگی میں ذکر کے فوائد اگر دیکھیں تو ذکر کے بہت سارے فوائد ہیں، دنیاوی فوائد بھی ہیں، اخروی فوائد بھی ہیں۔ اگر ہم بات کریں اخروی اعتبار سے، اگر ہم بات کریں دنیاوی اعتبار سے، اس کے فوائد بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کے سامنے چند ایک فوائد گنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین بھی اس کو یاد کرتا ہے۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون ہے، اللہ رب العالمین نے کہا فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو، میری ناشکری نہ کرنا۔ یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے، یہ اللہ رب العالمین کا قانون ہے۔ حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا انا عند ظن عبدی بی اذا ذکرنی فإن ذکرنی نفسہ ذکرتہ فی نفسی وإن ذکرنی فی ملأ ذکرتہ فی ملأ خیرا من۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے، حدیث قدسی ہے، حدیث قدسی ہے کہ بندہ میرے تعلق سے جس طرح گمان کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس طرح اس کے حق میں گمان کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین اگر کوئی بندہ اپنے آپ میں ذکر کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو اپنے آپ میں ذکر کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ محفل میں بیٹھ کر کوئی جماعت ہے اللہ رب العالمین کی عظمت بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی وحدانیت بیان کر رہا ہے، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کر رہا ہے، تو کہا گیا کہ اللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العالمین بھی ایسے شخص کو جو ہے اس سے بہتر مجلس میں، فرشتوں کی مجلس میں اس کو یاد کرے گا۔ اتنا ہی نہیں فرشتوں کا تقرب ہمیں حاصل ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی بندہ ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، ذکر کی پابندی کرتا ہے تو فرشتوں کا تقرب اسے حاصل ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے اللہ رب العالمین فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، فرشتوں کو اللہ رب العالمین نور سے پیدا کیا اور مختلف کاموں کو مختلف فرشتوں کے لیے رکھ دیا۔ ملک الموت کا کام الگ ہے، بارش برسانے والے فرشتے کا کام الگ ہے، ادھر ادھر جانے کا فرشتے کا کام الگ ہے۔ اسی طرح سے اللہ رب العالمین چند فرشتوں کو ایسا بھی رکھا ہے جو اجتماعی شکل میں اللہ رب العالمین کو یاد کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی کبریائی بیان کرتے ہیں، تو گویا سمجھ جاؤ کہ ایسے لوگوں کو اللہ کے فرشتوں کا تقرب حاصل ہو گیا۔ یہاں سے
یہاں سے نوٹ کر جاتے ہیں. فرشتے سب سے پہلے آتے ہیں، فرشتے سب سے پہلے آتے ہیں، ایسے مجالس کو تلاش کرتے ہیں. یلتمسون حلق الذکر، ایسے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ ایسے مجلسوں کو تلاش کرتے ہیں. جیسے ہی یہ مجلس انہیں مل جاتی ہے، ایک فرشتہ دوسرے فرشتے سے کہتا ہے آؤ یہاں پر آؤ، جن لوگوں کو آپ تلاش کر رہے ہیں وہ لوگ یہاں پر موجود ہیں. نوٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں نوٹ کرتے ہیں، ساری چیزیں لکھ لیتے ہیں، ساری چیزیں کیا کرتے ہیں؟ ساری چیزیں ازبر کر لیتے ہیں. کر کیا کرتے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے یہاں جاتے ہیں، اللہ رب العالمین کے پاس جاتے ہیں. اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں معلوم ہیں، پہلے سے ہی اللہ رب العالمین کو ساری چیزیں معلوم ہیں. تاکیداً اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے، ارے فرشتوں کی جماعت، تم میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ کس حالت میں چھوڑ کر آئے ہو؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا وہ تیرے عظمتوں کو بیان کر رہے تھے، وہ تیری توحید کی روحانیت کر رہے تھے، وہ تیری توحید کو بیان کر رہے تھے، تیری کبریائی بیان کر رہے تھے، تیری عظمت کو بیان کر رہے تھے. اے فرشتوں کی جماعت، میرے بندے مجھ سے کس چیز کا مطالبہ کر رہے تھے؟ کس چیز کو طلب کر رہے تھے؟ فرشتے کہیں گے پروردگارا تیرے بندے تجھ سے تیری جنت کا مطالبہ کر رہے تھے. اس کے بعد اللہ رب العالمین ان سے کہے گا کیا میرے بندے میری جنت کو دیکھے ہیں؟ تو فرشتے کہیں گے نہیں پروردگارا، اگر وہ دیکھ لیتے تو فرشتے کہیں گے پروردگارا تو ان کی تڑپ، ان کا جذبہ، ان کا شوق اور بھی بڑھ جاتا. اللہ رب العالمین فرشتوں سے اس کے بعد کہے گا اے فرشتوں کی جماعت، میرے بندے کس چیز سے پناہ طلب کر رہے تھے، کس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے؟ تو فرشتوں کی جماعت کہے گی اللہ رب العالمین سے پروردگارا یہ تیرے بندے ہیں جو تیری جہنم سے پناہ طلب کر رہے تھے، جو تیری جہنم سے بچنے کی کوشش کر رہے تھے، تجھ سے دعائیں مانگ رہے تھے. تو اللہ رب العالمین کہے گا ان سے اگر یہ میری جہنم کو دیکھ لیتے تو اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین سے کہیں گے پروردگارا تو ان کی تڑپ اور بھی بڑھ جاتی، ان کا ڈر اور بھی بڑھ جاتا، ان کا خوف اور بھی بڑھ جاتا. اس کے بعد فرشتے اللہ رب العالمین سے کہیں گے، اللہ رب العالمین سب سے پہلے فرشتوں سے کہیں گا فرشتوں کی جماعت تم گواہ رہنا، یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان سارے لوگوں کو میں بخش دیا. صحیح حدیث ہے، حدیث قدسی ہے بھی اور صحیح حدیث ہے. محترم حاضرین، اتنی بڑی فضیلت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے کی. گویا اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں گے فرشتوں کا تقرب ہمیں حاصل ہو جائے گا. ایک اور فائدہ انسان کو جو ہے، جب بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول ہو جاتا ہے تو بندے کو جو ہے قلبی سکون محسوس ہوتا ہے. آج انسان تلاش کرتا ہے، سکون کو تلاش کرتا ہے آج انسان سکون کو تلاش کرتا ہے دولت میں، آج انسان سکون کو تلاش کرتا ہے عورت میں، آج انسان سکون کو تلاش کرتا ہے مال میں، آج انسان سکون کو تلاش کرتا ہے شہرت میں. سکون یہ نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے کہا اے سکون کے متلاشیوں، تم سکون چاہتے ہو، تم چین و سکون کی زندگی چاہتے ہو، تم قرار والی زندگی چاہتے ہو. قرآن نے کہا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، آگاہ ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں جو ہے دلوں کا سکون ہے. دلوں میں سکون جو حاصل ہوتا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرنے سے ہوتا ہے. آپ جو ہے کتنا بھی مال کما لیں، آپ کتنی بھی دنیا میں شہرت حاصل کر لیں، آپ جو ہے طرح طرح کے جتنے بھی کام کر لیں، اس سے اصل سکون حاصل ہونے والا نہیں. آپ اگر اصل سکون حاصل کرنا چاہتے ہیں یاد رکھیے اللہ کے ذکر میں ہے. اگر اللہ کو یاد کریں گے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو چین و سکون کی زندگی نصیب کرے گا. محترم حاضرین، اتنا ہی نہیں اور آگے بڑھتے ہیں. ذکر کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے تو اسے جو ہے روحانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے. بدنی طور پر دیکھنے میں وہ کیا ہوتا ہے؟
دبلا پتلا نظر آتا ہے، جو کوئی بھی بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، تو ایسے شخص کو اللہ رب العالمین روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا، اور احادیث میں بھی یہ بات بتلائی گئی کہ فجر کے بعد نماز پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے، اور مغرب ہونے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ خاص اذکار کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کے حوالے سے یہ بات آتی ہے، کتابوں میں یہ بات نقل کی گئی ہے، صحیح روایت ہے کہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ یہ صبح کا ذکر، کہ فجر کے بعد والا ذکر، یہ میرا اصل میں یہ ناشتہ ہے، اصل میں یہ میرا ناشتہ ہے کہ روزانہ میں اس کی پابندی کرتا ہوں، کسی بنا پر یہ ذکر مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، یہ نسخہ مجھ سے چھوٹ جاتا ہے، تو شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اس دن اپنے بدن میں ایک کمزوری محسوس کرتا ہوں، تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جو ہے روحانی طاقت عطا کرتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، روحانی طاقت ہی نہیں، بلکہ اللہ رب العالمین، جو شخص اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، اللہ رب العالمین کے ذکر کا اہتمام کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو جسمانی طاقت بھی عطا کرتا ہے۔ کیا دلیل؟ مشہور واقعہ آپ نے سنا ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں کام کرتی ہیں، کام کرتے کرتے ہاتھ میں گھٹے آ گئے ہوتے ہیں، معلوم ہوتا ہے ابا حضور کے پاس چند غلام آئے ہوئے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے درمیان غلاموں کو تقسیم کر رہے ہیں۔ تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا معلوم ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، آ کر کہتے ہیں اے ابا جان دیکھیے میرے ہاتھوں کو کام کر 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 میرے ہاتھوں میں گھٹے آ گئے ہیں، میرے ہاتھوں میں چھالے آ گئے ہیں، آپ بہتر یہی ہے کہ ایک غلام ہے، آپ کے پاس کچھ غلام آئے ہوئے ہیں، ان میں سے ایک غلام مجھے بھی دے دیجئے تاکہ یہ میرا کام کروانے میں، یعنی گھر کے کام کرنے میں آسانی ہو جائے، گھر کے کام کرنے میں آسانی ہو جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا چاہتے تھے، خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یریبنی ما ارابہا ویودنی ما اداہا فاطمۃ بضعۃ منک۔ یہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ کی چاہت، فاطمہ کی محبت میری محبت ہے، فاطمہ کی تکلیف میری تکلیف ہے، یقیناً فاطمہ میرے جسم کا ایک ٹکڑا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیا نہیں، کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اے فاطمہ تم سے زیادہ حقدار یہ میرے غریب صحابہ ہیں، ان غلام کے زیادہ حقدار یہ میرے غریب صحابہ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے فاطمہ کیا میں تمہیں اس سے بہتر کوئی عمل نہ بتلاؤں جس کی وجہ سے تمہارے کام میں آسانی ہو جائے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کیوں نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتلائیے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، اور 33 مرتبہ یعنی 30 پر 3 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ یعنی 30 پر 4 مرتبہ اللہ اکبر کا اہتمام کر لیا کرو۔ یقیناً یہ تمہارے لیے، یقیناً یہ نسخہ تمہارے لیے، یقیناً یہ وظیفہ تمہارے لیے کیا ہوگا، اس سے بہتر ثابت ہوگا۔ اور یاد رکھنا یہ چیز صرف تمہارے ایک ہی کے لیے نہیں بلکہ تمہارے ساتھ تمہارے شوہر علی کو بھی یہ چیز دے دینا، اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور بعض لوگوں نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا اے علی کہ آپ اس کا کیسے اہتمام کرتے تھے؟ تو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جنگ صفین میں بھی، کہ جنگ کی حالت میں بھی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وظیفے کا اہتمام کیا۔
محترم حاضرین، یہ ہوتا ہے اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو معلوم ہوا تو اسے جسمانی طاقت بھی حاصل ہوتی ہے۔ ایک اور فائدہ، جو بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو اس کے اندر عجیب طرح سے ایک ہمت آتی ہے، عجیب سے ایک ہمت اس کے اندر آتی ہے، اور اس کے اندر ایک حوصلہ آتا ہے، اور جو دشمن کا ڈر ہوتا ہے اس کے اندر سے چلا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، آپ جانتے ہیں فرعون کون تھا؟ فرعون دنیا کا سب سے بڑا قاتل، سب سے بڑا باغی، سب سے بڑا سفاک۔ اس نے دنیا میں بڑے بڑے نسلوں کو قتل کر دیا، بنو اسرائیل کے نسلوں کو انہوں نے قتل کر دیا، ماں کی گود سے معصوم بچوں کو اٹھاتا اور قتل کر دیا کرتا تھا۔ ایسے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ جائیے توحید کا پیغام لے کر فرعون کے پاس جائیے۔ اور فرعون جو ہے اپنے آپ کو خدا سمجھوا کر کیا کرتا تھا؟ لوگوں کو جو ہے اپنے سامنے سجدے کروایا کرتا تھا۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا آپ جائیے فرعون کے پاس، اور آپ کے ساتھ جو ہے اپنے بھائی ہارون کو بھی لے کر جائیے، اور یاد رکھنا ایک بات کو، جاتے وقت اور جانے کے بعد بھی میرے ذکر کو ہرگز نہ بھولنا۔ تو پتہ چلا کہ جو بندہ اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے، اللہ رب العالمین کو یاد کرتا ہے، دشمن کا جو ڈر ہوتا ہے اس کے اندر سے نکل جاتا ہے، ایک عجیب طرح سے اس کے اندر ہمت آتی ہے، ایک عجیب طرح سے اس کے اندر حوصلہ آتا ہے۔ محترم حاضرین، اور بھی بہت سارے فوائد ہیں۔ ان فوائد ہمیں اسی وقت حاصل ہوں گے، ذکر کے فوائد ہمیں اسی وقت، اس کا فائدہ ہمیں اسی وقت حاصل ہوگا کہ جب ہم مداومت کے ساتھ کریں گے، جب ہماری زندگی کا یہ معمول بنا لیں گے۔ ہم اگر تسلسل کے ساتھ کریں گے، کنٹینیو کسے کریں گے، یقیناً یہ ذکر کے فوائد ہمیں بھی نصیب ہوں گے۔ ایک مرتبہ کر لیے، 2 مرتبہ کر لیے، کبھی صبح میں کر لیے، کبھی شام میں کر لیے، 8 دن کر لیے، 1 مہینہ کر لیے، یا پھر جب من چاہا، جب دل بولا جب کر لیے، ایسا نہیں ہے۔ جب دل کہا جب کر لیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ اس کو تسلسل کے ساتھ کریں گے۔ یہ فوائد ہمیں نصیب ہونے والے ہیں۔ خلاصہ کلام یہی ہے، ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے گناہوں کو مٹا سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم اپنے نیکیوں میں اضافہ کر سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم عذاب قبر سے محفوظ ہو سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم جہنم کے عذاب سے بچ سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم فرشتوں کا تقرب حاصل کر سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم کل قیامت کے دن ہمارا حساب و کتاب بآسانی پار کر سکتے ہیں، ذکر کے ذریعے سے ہم جنت میں کل بآسانی جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ دعا ہے رب العالمین سے، پروردگار کہی اور سنی ہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جہاں کہیں بھی لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو تو دور فرما۔ پروردگار جہاں کہیں بھی لوگ قرض میں مبتلا ہے تو ان کے لیے غیب سے راستے کھول دے۔ پروردگار تو ہمیں جنت نصیب فرما، تو ہمیں جنت نصیب فرما، تو ہمیں تیری جہنم کے عذاب سے بچا لے، پروردگار بے شک ہم گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطاکار ہیں، پروردگار تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین واستغفروہ من کل ذنب واتوب الیہ۔